بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز بھائی بہنوں، آپ سب کو بنت جمال اسلامک زون میں خوش آمدید۔ آج کتاب الادب صحیح بخاری سے آپ کے لیے 2 احادیث لے کر آئی ہوں۔ یہ احادیث آپ ضرور سنیے اور ان کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی پہلی حدیث۔ ابو سلیمان مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوئے اور ہم سب نوجوان اور ہم عمر تھے۔ ہم حضرت کے ساتھ 20 دنوں تک رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ ہمیں اپنے گھر کے لوگ یاد آتے ہوں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ان کے متعلق پوچھا جنہیں ہم اپنے گھروں میں چھوڑ کے آئے تھے۔ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا حال سنا دیا۔ آپ بڑے ہی نرم خو اور بڑے ہی رحم کرنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور اپنے ملک والوں کو دین سکھاؤ اور انہیں بتاؤ کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص تمہارے لیے اذان دے اور پھر جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نوجوانوں کو دین کے بارے میں بتایا اور انہیں دین کو آگے پہنچانے کا حکم بھی دیا اور سکھانے کے لیے بتایا کہ جب تم اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہو جاؤ اور وہاں پہنچ جاؤ تو وہاں جا کر لوگوں کو دین سکھاؤ جس طرح تم نے مجھے کرتے دیکھا ہے۔ دوسری حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں تبلیغ وغیرہ کے لیے بھیجتے ہیں اور راستے میں ہم بعض قبیلوں کے گاؤں میں قیام کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہم سے فرمایا کہ جب تم ایسے لوگوں کے پاس جا کر ٹھہرو اور وہ جیسا کہ دستور ہے مہمانی کے طور پر تم کو کچھ دیں تو تم اسے منظور کر لیا کرو، اور اگر وہ نہ دیں تو مہمانی کا حق تم قاعدے کے مطابق جتنا بھی ہو وصول کر لیا کرو۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ میزبانی اور مہمانی کے حوالے سے کتنی خوبصورت حدیث ہے کہ جو انسان کسی کے ہاں جا کر مہمان کے طور پر ٹھہرے یا جس جگہ بھی ٹھہرے تو وہاں کے لوگوں کو میزبانی کا حق ادا کرنا لازم ہے۔ یہ تھی وہ 2 احادیث جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ اب آپ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں۔ ان احادیث کو شیئر ضرور کر لیجیے گا کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔